السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ آج سے جو درس ہوں گے، جو دروس ہوں گے، ان کا ٹاپک، ان کا موضوع ہوگا سیام، یعنی واجب روزے. جو رمضان کے روزے ہیں اس کی فقہ اور اس کے علاوہ سنت روزوں پر مختصر سی گفتگو. تو روزہ رکھنا یعنی صوم کی عبادت کرنا، یہ اس کا مین مقصد ہے کہ تقوی اختیار کرنا. فاسٹنگ جو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں یا کچھ اور وقت پر کرتے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں، 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلی والی قومیں، تم سے پچھلی والی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی رکھنے والے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہو. صوم کا مطلب عام طور پر کیا ہے؟ صوم کا مطلب عام طور پر کیا ہے؟ عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے کھانے پینے سے اجتناب کرنا، کھانے پینے سے دور رہنا. اسلام میں یعنی اسلامی شریعت کے آنے کے بعد صوم کا مطلب، اسلامی شریعت کے آنے کے بعد صوم کا مطلب یہ ہو گیا کہ طلوع فجر سے لے کر، یعنی فجر کی اذان سے لے کر، فجر کی شروعات سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے ڈھلنے تک، یعنی مغرب کی اذان تک کھانے پینے سے دور رہنا اور وہ ساری چیزوں سے دور رہنا جس سے روزہ، جس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے. اس عبادت کو جو ہے صوم کہتے ہیں، جس کی جمع، جس کا پلورل ہے سیام. تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یعنی تقوی والا بننے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آدمی سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرے. دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزوں کو، جو عمل کو کرنے کے لیے کہا اس کو کرے، یعنی جو واجبات ہیں، جو کمپلسری چیزیں اللہ کرنے کے لیے کہتا ہے اس کو کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں سے مسلمانوں کو اجتناب کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی جو چیزوں سے دور رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جو حرام چیزیں ہیں ان سے آدمی جو ہے دور رہے. یعنی آدمی شریعت کا پابند ہو جائے اور ہر چیز میں اللہ سے ڈرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اس کا مطلب تقوی ہے. عام طور پر تقوی کا ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، ایسی چیزوں کو کرنے سے ڈرتا ہے جس سے اللہ کے ڈر میں کمی آ جائے. یعنی عام طور پر آدمی اگر
تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے اس کا ایمان کم ہو جائے، یا جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر جو ہے وہ کم ہو جائے. یعنی ہر بار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت میں رہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اور کسی برے کام سے دور رہتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی اللہ کو خوش کرنا انسان کا مقصد ہے. تو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جس طرح سے نمازوں میں، صلاح میں کچھ صلاح کمپلسری ہیں، جیسے کہ 5 وقت کی نمازیں کمپلسری ہیں، واجب ہیں، اور دیگر نمازیں وہ مستحب ہیں، اور ان میں کچھ ایسے مستحبات ہیں جو تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرنا ہے، اور کچھ میں تاکید کم ہے. یعنی مستحبات میں بھی کچھ ہائی لیول کے ہیں اور کچھ ان سے کم درجے کے ہیں. کمپلسری 5 ہیں، ان کو نہیں کرنے والا گنہگار ہے. اسی طرح سے روزوں میں کچھ روزے کمپلسری ہیں اور کچھ روزے کمپلسری نہیں ہیں. جو کمپلسری نہیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں ذکر کریں گے. جو کمپلسری ہیں، جو کمپلسری ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں. رمضان کے روزے یعنی رمضان کے جو 29 یا 30 دن کے روزے ہیں، یہ کمپلسری روزے ہیں، انسان کو رکھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ کمپلسری روزے ہیں جو کچھ کنڈیشن کی وجہ سے کمپلسری ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ایک آدمی نظر مان لے، مثال کے طور پر، اس میں زیادہ میں لمبی بحث نہیں کروں گا، مثال کے طور پر آدمی نظر مان لے کہ اے اللہ میرے فلاں فلاں رشتہ دار کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اس کا علاج اچھے سے ہو گیا، تو میں 1 دن کا نفلی روزہ رکھوں گا، 1 دن کا روزہ رکھوں گا. اگر ایک آدمی ایسی نیت کر لیتا ہے اپنی زبان سے، تو پھر ایسی نیت کرنے کے بعد، اور سوچو کہ اس کا جو رشتہ دار جس کے لیے اس نے اس طرح کی نظر مانی تھی، اس نے اس کا روزہ، ان کا جو رشتہ دار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی طبیعت یقیناً ٹھیک ہو جائے، پھر وہ جو ایک روزہ رکھنا ہے وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. یہ نظر کا روزہ ہے، یہ واجب ہو جائے گا اس کے اوپر. یعنی رمضان کے علاوہ اس نے اپنے اوپر اور ایک روزے کو واجب کر لیا، اس کو کبھی نہ کبھی رکھنا پڑے گا. اسی طرح سے کچھ اور روزے ہیں جو کسی کنڈیشن کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں. میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی، لیکن اور کچھ مثالیں ہیں جس میں کی وجہ سے روزے واجب ہوتے ہیں. جیسے قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قسم کھا کر اس کو توڑ دینا، یا اور ایک کنڈیشن ہے، عورت کو ایک طرح کی عربوں میں گالی دی جاتی تھی زہار کے نام پر. اگر کسی نے زہار کیا تو اس کے کچھ روزے رکھنا. اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت تعلقات قائم کیے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے کفارے میں روزے رکھنا، یہ سب واجب ہیں. انشاءاللہ ان کے بارے میں یہ سب واجب ہیں، لیکن یہ کچھ کنڈیشن کی وجہ سے واجب ہیں. ایسا نہیں کہ ہر مسلمان پر جو ہے ہر وقت یہ واجب ہے، نہیں. کچھ اس کہ ایک مسلمان نے کچھ کیا، کچھ گناہ کیا یا کچھ نظر مانی، تبھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر مسلمانوں پر صرف رمضان کے مہینے کے روزے واجب ہیں. اوکے. اب سنت روزے کون سے ہیں جن کو رکھنے یا نہ رکھنے سے، مطلب جن کو نہ رکھنے سے آدمی کو گناہ ہوتا ہے، اور جن کے رکھنے سے آدمی کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ایسے بہت سارے روزے ہیں جو مہینے کے ایام البید کے 3 روزے ہیں، یا پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ہے، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ شوال کے 6 دن کے روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ. یہ سب روزے سنت ہیں، ان کو رکھنے سے بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. اوکے. تو پتہ چلا کہ کچھ روزے جو ہیں کمپلسری ہیں، اور کچھ روزے جو ہیں وہ کمپلسری نہیں ہیں لیکن بہت ثواب والے ہیں. اچھا، اور یاد دہانی کے لیے میں ایک بات بتا دوں کہ واجب کا مطلب کمپلسری ہے، فرض چیزیں ہیں، اور مستحب کا مطلب ایسی چیزیں ہیں جو واجب نہیں ہیں. ایسی چیزیں واجب نہیں ہیں لیکن کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا.
اچھا، تو روزے پر حکم کیا ہے؟ رمضان کے روزوں پر حکم یہ ہے کہ وہ واجب ہیں، یہ کمپلسری ہیں. جیسے میں نے آیت پڑھی شروعات میں، کتب علیکم الصیام، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں. اور احادیث میں بھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، تو وہاں پر رمضان کے صوم، رمضان کے روزوں کا جو ہے ذکر ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نہیں، رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، اٹس ناٹ کمپلسری، مجھے نہیں لگتا ہے کمپلسری ہیں. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ رمضان کے روزے کمپلسری نہیں ہیں، رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہے تو رکھ لے، نہیں چاہیے تو چھوڑ دے، تو پھر ایسا مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. روزے پر ایمان لانا، رمضان کے روزوں پر یہ ایمان لانا کہ وہ کمپلسری ہیں، یہ اسلام اور ایمان کی بنیادی ارکان میں سے ہے. اب روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ عام طور پر روزے رکھنے کی فضیلت، اور یا عام طور پر آپ کہہ لیں رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اب اچھا، اب رمضان کے روزوں میں انسان جو ہے وہ صرف حرام چیزوں سے دور نہیں رہتا. صبح کے وقت میں، رمضان کے روزوں میں جو روزے کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک، اس میں انسان جو ہے کئی ساری حلال چیزوں سے بھی دور رہتا ہے. کھانا پینا حلال چیز ہے، حلال چیزوں کو کھانا پینا یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انسان جو ہے ان سے دور رہتا ہے. بیوی سے تعلقات قائم کرنا یہ جائز چیز ہے، لیکن روزوں کی وجہ سے آدمی جو ہے اس سے دور رہتا ہے. تو روزوں میں، روزوں کے وقت ایک انسان جو ہے اپنے اوپر حلال چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا. تو اس طرح کے حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جن میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ سیڈ، اللہ نے کہا، کہ ایک انسان کے سارے اعمال اسی کے لیے ہیں سوائے روزوں کے، سوائے فاسٹنگ کے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے ہیں، یعنی اس کا یعنی وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن خاص کر کے روزہ جو ہے وہ میرا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اور روزہ رکھنا یہ ایک روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے. فاسٹنگ از اے گارڈ. تو جب تم میں سے کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، کوشش کرے اور وہ فحش کلام سے یا زور سے بات کرنے سے، یعنی زور سے مراد یعنی جھگڑے کی قسم کے بات کرنے سے دور رہے. اور یہ میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم ترجمہ کر رہا ہوں میں، اس کا بالکل صحیح ترجمہ نہیں ہے. تو آدمی ان سب چیزوں سے دور رہے، زبان بد کلامی سے دور رہے، گندی باتوں سے دور رہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، کوئی جدال کرے، تو وہ کہے انا انی صائم، یعنی میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں. یعنی اگر آپ سے کوئی جھگڑا بھی کرے روزے کے وقت، تو آپ اسے کہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ اس سے جدال، آپ اس سے جھگڑا نہ کریں. اوکے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، یا
جو آپ کہیں جو اسمیل آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہترین ہے. مسک جو پرفیوم رہتا ہے اس سے بھی زیادہ بہترین جو روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے یا جس کو آپ کہیں بدبو آتی ہے روزے کے وقت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ بہتر، مسک سے بھی زیادہ اچھی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 اوقات ایسے ہیں جن میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے. نمبر 1، جب وہ اپنے روزے کو مغرب کی اذان کے وقت کھولتا ہے، یعنی اپنے روزے کو کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، وہ اس پر خوشی محسوس کرتا ہے. اور دوسرا، جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا. یہ مفہوماً حدیث کا ترجمہ ہے، یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اور ایک حدیث اس ضمن میں، روزے کے ضمن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ایک انسان کے سارے اعمال جب بھی اگر کوئی عمل کرے تو اس کو 10 فولڈ یعنی 10x یا 700x اللہ اس کا اجر دیتا ہے. یعنی کسی آدمی نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کو 10 اجر دیتا ہے، 10 20 30 سے لے کر 700 اجر تک اللہ اس کو دیتا ہے. کوئی ایک اعمال کرنے پر یا تو 10 اجر ملتا ہے یا اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر اس سے زیادہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، یعنی 700 تک ہوتا ہے، سوائے روزے کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سوائے روزے کے، روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا جو ہے اجر دوں گا. روزے کا اجر خاص کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. پھر اللہ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں کہ اس نے یعنی روزہ رکھنے والے میرے لیے اپنے خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو ترک کیا. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے. یعنی روزے عام طور پر، مثال کے طور پر آدمی فجر کی نماز پڑھے، کم سے کم اس کو 10 فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. بہت اچھی نیت سے پڑھے تو 100 200 300 700 گناہ تک اس کو 700 مرتبہ اس کا ثواب ملے گا، اس کا مرتبہ اتنا ہوگا. لیکن خاص کر کے روزہ جو ہے اللہ نے کہا کہ وہ میرا ہے اور میں اس کو اجر دوں گا. یعنی اللہ روزے کے لیے خاص کر کے اس سے زیادہ اجر دے گا جو آدمی اور جو انسان عام طور پر سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اجر کی امید کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اس کے پچھلے تمام گناہ نکال دیے جائیں گے. یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کی نماز، 5 نمازیں، پھر ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کی نماز، اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزوں کی ادائیگی کرنا، یہ ان دونوں کے بیچ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے کبیرہ گناہوں کے. یعنی آدمی جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے وہ دن کی 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ کی نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے اس کو مٹا دیتے ہیں، سوائے کبیرہ گناہ کے. کبیرہ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسے گناہ جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا. اس کے الگ شرائط ہیں لیکن یہ عام طور پر ہے. مثال کے طور پر چوری، جوا، شراب، زنا، یعنی شراب، زنا اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو اگر آدمی ان سے دور رہے اور دوسرے چھوٹے موٹے گناہ اگر اس کے ہوں جو ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں تو یہ اعمال جو ہے ان ساروں کو دھو دیتے ہیں. پھر جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے آدمی کو خاص اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ کبیرہ گناہ صرف عام اچھے اعمال سے نہیں مٹتے، اس کے لیے آدمی کو خاص اللہ سے
توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ رمضان کے روزوں کے وقت، رمضان کے روزوں کے دوران اچھا اعمال کرنے کی فضیلت کا باب ہے، انشاءاللہ اس کا ہم اگلے کلاس میں ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔